وقت ایسا بھی آتا ہے کہ سب ہوتے ہیں مگر کوئی کام کا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات وہ شخص جو خوبصورت یادیں دیتا ہے خود ایک یاد بن کر رہ جاتا ہے۔ زندگی کسی چیز کے ختم ہو جانے سے ختم نہیں ہوتی، اس لیے ہر محرومی پر شکوہ کرنے کے بجائے شکر ادا کرو کہ اللہ نے سب کچھ نہیں چھینا۔ جو جذبات تمہیں برباد کرنے لگیں ان سے دور ہو جانا ہی دانائی ہے، کیونکہ اسلام زندگی کو ایسی آزمائش سے گزارتا ہے جو یا تو اسے کندن بنا دیتی ہے یا پھر راز کھول دیتی ہے۔ ہدایت کی قدر کرنے والا ماضی کے گناہوں سے گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے کسی کو ایک سانچے میں نہیں بنایا اور کبھی قسمت بدلنے کے لیے راستے نہیں بلکہ کھیت بدلنے پڑتے ہیں۔ جو چیز نصیب میں ہو وہ ٹل نہیں سکتی۔ دل جب تسلیم کر لیتا ہے تو ہر دعا نعمت محسوس ہونے لگتی ہے۔ انسان اصل میں رب کا ہی بندہ ہے اور رب ہی مالک ہے۔ انسان ہر محبت میں اپنی ذات کی آزمائش ضرور کر دیتا ہے اور وقت کے ساتھ اپنی ہی ذات کو بھول بیٹھتا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی سمت بدل سکے، اپنا آئینہ صاف کر کے، مگر شیطان کو بھی برابر کا موقع دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں اس لمحے سے خوف نہیں آتا جب دنیا سے آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں آنکھ کھلے گی؟ بوجھ اٹھانا انسان کو مضبوط نہیں بلکہ تلخ بنا دیتا ہے، جبکہ معاف کرنا کمزور نہیں بلکہ آزادی ہے۔ جلد بازی میں دعا کو رد شدہ سمجھ لینا نادانی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی نظروں میں موت کو رکھنے کی ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اس لیے کسی صورت کسی کا غلام نہیں بننا چاہیے۔ دکھاوا سکون چھین لیتا ہے اور کامیابی تھکا دیتی ہے۔ مردہ دل اور مردہ زمین کو صرف اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے۔ محبت میں فنا نہیں ہوتی، توبہ سے رجوع کی راہ ملتی ہے اور وقت تجربہ سکھاتا ہے۔ دوست نصیب سے ملتے ہیں اور دل کو ہلکا کرنا بھی ایک فن ہے جو ہر انسان کو سیکھنا چاہیے۔ امید پر ہی زندگی قائم ہے۔ سب سے بڑی عادت یہ ہے کہ انسان دوسروں پر الزام دینے کے بجائے اپنی تقدیر قبول کرے۔ دعا کو کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ دعا چھوڑنے کا مطلب اللہ کو چھوڑ دینا ہے۔ انسان کو واقعی نماز نہیں توڑنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ حالت ہے جس میں انسان کو دیکھ کر لوگ خود بخود رک جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، اس لیے کہ اس لمحے انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں اتنا خوف ضرور ہوتا ہے کہ وہ کسی بندے کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان حائل نہ ہونے دے۔ اللہ نے زندگی کو اتنا محبوب رکھا ہے کہ اس میں توبہ کا دروازہ قائم کر دیا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کسی سے نہیں کہہ سکتا۔ جب تک انسان اپنے مسئلے خود برداشت کر سکتا ہے اسے دوسروں سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔
بری نظر سے بری کوئی چیز نہیں۔ جو شخص اللہ کو جتنا زیادہ مانتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ نور عطا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہماری زندگی میں رحمت کی بارش نہیں ہو رہی تو ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ فقیر کے گھر پیدا ہونے والا اگر بادشاہ بھی بن جائے تو فقیر کی حقیقت سے نجات نہیں پا سکتا۔ انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ حسد پیدا ہو چکا تھا، پھر شیطان انسان کو کہاں چھوڑے گا۔ وقت، موسم، زمانہ، سوالات اور لوگ مشکل تھے اور ہمیشہ مشکل ہی رہیں گے۔ آسانیوں کے زمانے میں بھی ان لوگوں کا احترام کرنا چاہیے جو احترام کے قابل نہ ہوں، کیونکہ یہی رویہ انسان کو خود احترام کے قابل بنا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا وہی ہے جو ہر سبق کو یاد رکھنے والا ہو۔ آنسو بھی پانی سے بنتے ہیں اور پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں پھولوں کے ہونٹ خاموش ہیں، حالانکہ پرانے وقتوں میں پتھر بھی بولتے تھے۔ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے نصیب میں دل آیا، اور وہ دل جسے محبت کی توفیق مل جائے وہی زندگی کا اصل کمال ہے، کیونکہ محبت ہی ہر لمحے کو حیات بخشتی ہے۔ زندگی ایک سحر ہے اور ہم اس کے جادو میں مبتلا ہیں۔ سب سے پہلے قسمت اور وقت کا اثر چلتا ہے، اس کے بعد محنت اور قابلیت کا درجہ آتا ہے۔ بعض لوگ خود تو توجہ نہیں جانتے مگر دوسروں کے لیے وہ زندگی کا محاورہ بن جاتے ہیں۔ جب انسان اپنے لیے خیر مانگنے کے بجائے دوسروں کی بربادی کی دعا کرنے لگے تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی کو ہی معیار سمجھا جا رہا ہے۔ ہماری انسانیت پیچھے رہ گئی۔ انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی اصل توجہ آنے والی زندگی پر ہونی چاہیے۔